ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو کے ذریعے ایک اطلاع آپ حضرات کو دینی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے اور ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے اطلاع آپ حضرات کو یہ دینی تھی کہ ہمارے چینل میواتی دنیا کی طرف سے آپ حضرات کے لیے تاریخ ہند کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں قسط در قسط قدیم ہندوستان سے لے کر برطانوی سامراج تک مکمل تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کتنے یہاں پر بادشاہ ہوئے، کب کس نے حکومت کی اور کس کے کیا احوال تھے، کیسی حکومت یہاں پر کس نے کی۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ قسط در قسط، جہاں تفصیل کی ضرورت ہوگی تفصیل بھی کی جائے گی، اور جہاں اجمال کی ضرورت ہوگی وہاں اجمال سے کام لیا جائے گا۔ اس لیے امید ہے کہ آپ حضرات اس میں ہمارا مکمل تعاون کریں گے اور مکمل ساتھ دیں گے۔ ناظرین، تاریخ ہند کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تاریخ ہند کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اور جو اس میں رد و بدل ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ صرف اتنا ہی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں رد و بدل ہوا ہے، لیکن اصل تاریخ کیا تھی اس سے ہم ناواقف ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم اصل تاریخ سے ناواقف رہیں گے تو ہم کیسے فیصلہ کر پائیں گے کہ ہماری تاریخ کے ساتھ کیا چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، کیا اصل تاریخ تھی اور کیا اس کو بنا دیا گیا، ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا تھے اور ان کو کیا بنا دیا گیا۔ آج اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق اس وقت میں ہوا ہے کہ جو ملک کے خیر خواہ گزرے ہیں ان کو بے وفا دکھایا جاتا ہے، اور جو بے وفا گزرے ہیں ان کو با وفا دکھا دیا جاتا ہے۔ ایک دم تاریخ کو الٹا پلٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے، اگر یہ تاریخ اسی طرح رد و بدل اس میں ہوتا رہا اور لوگ پڑھتے رہے اور ہم نے اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا، ہم اپنی تاریخ لوگوں کے سامنے بیان نہ کر سکے، تو آگے چل کے جو ہماری نسلیں ہوں گی، چونکہ ہماری تاریخ تو مٹ چکی ہوگی، وہ تاریخ منظر عام پر آ چکی ہوگی جس کو مسخ کیا گیا ہے، جس میں رد و بدل کیا گیا ہے، یعنی مسخ شدہ اور تبدیل شدہ تاریخ ہمارے سامنے آ گئی ہوگی۔ تو ہماری جو نسلیں ہوں گی وہی تاریخ پڑھیں گی، وہ تاریخ پڑھ کر ان کو کسی بھی طریقے سے بہکایا جا سکتا ہے، کچھ بھی ان سے کہا جائے گا وہ مان لیں گے، کیونکہ ان کے پاس اصل تاریخ ہوگی نہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تمہارے اسلاف نے تو یہاں پر کچھ کیا ہی نہیں ہے، تمہارے لوگ تو یہاں پر غداری کرتے آئے ہیں، تو وہ لوگ اس کو مان لیں گے، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ان کو یہی پڑھایا جائے گا اور یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھ کر درد کے ساتھ بیان کرو کہ یار ہماری تاریخ کے ساتھ چھیڑ خانی ہوئی ہے، وہ کہے گا ہاں یار بہت غلط ہوا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو اصل تاریخ ہے وہ ہم ان کے لوگوں کے سامنے لائیں، لیکن کیونکہ ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا۔ تاریخ معلوم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ تاریخ یعنی اپنے اکابر، اپنے اسلاف اور اپنے بڑوں کے واقعات، ان کے احوال، ان کے کارنامے، ان کی کارگزاریاں، کیا کچھ انہوں نے کیا، کیسے ان لوگوں نے ترقی کی، کیسی ان لوگوں نے حکومتیں کی، ان کے کیا کیا کارنامے تھے، کیا کچھ انہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی، کیا کچھ ان لوگوں نے کیا۔ تو یہ سب جاننے کے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم کسی سے سن کر ہمیں یہ بات معلوم ہو، یا پھر ہم کسی کتاب میں پڑھیں، تاریخ کی کتاب اٹھائیں، اس کا مطالعہ کریں، تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے یہاں پر ہمارے ملک کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ لیکن کتاب کی جہاں تک بات ہے، تو جب سے ہم لوگوں نے انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھا ہے تو کتاب سے ہمارا رشتہ بالکل کٹ گیا ہے، تو اس لیے کتاب کے مطالعے کا تصور آج کل نہیں رہا۔ دو نظام تعلیم ہندوستان میں رائج ہیں، ایک مدارس کا نظام تعلیم اور ایک اسکول کا نظام تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا۔ تو ان دونوں نظام تعلیم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابوں سے وابستہ ہیں،
یہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہیں، وہ صرف درسیات تک محدود رہ گئے ہیں۔ اب جہاں تک مدارس کا تعلق ہے تو مدارس کا تو نصاب ہی ایسا ہے کہ اس میں تاریخ کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے۔ تاریخ کو تو یہ کہہ کر خارج کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک خارجی کتاب ہے، نصاب سے اس کو الگ کر دیا گیا کہ بھئی یہ ایک خارجی مطالعے کی کتاب ہے، ایک خارجی کتاب ہے، نصاب سے خارج ہے، نصاب کس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو طالب علم کے ذہن میں ابتدا سے یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی تاریخ ایک خارجی عنوان ہے، ایک خارجی فن ہے، اصل فن ہمارے یہ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کل تو اصل فن پڑھنے والے لوگوں کی ہی کمی ہے۔ تو اصل فن کی جو کتابیں ہیں، جو درسیات ہیں، ان کو ہی صحیح ڈھنگ سے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، انہی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کو خارجی کتاب کہہ کر، خارجی فن کہہ کر نکال دیا گیا ہے، تو اس کو کون پڑھے گا؟ تو اس لیے ہمارا جو طبقہ ہے، جو مدارس کے نظام تعلیم سے جو جڑا ہوا طبقہ ہے، وہ بھی اس وجہ سے کتاب سے اور تاریخ سے بالکل ناواقف ہے۔ اسکول کالج کا جو نظام ہے، وہاں باقاعدہ اسکول کا سبجیکٹ ہے، تاریخ کا پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان کو جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ ایک دم مسخ شدہ ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، وہ ساری بدل دی گئی۔ جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے ملک کی خاطر بہت کچھ کیا اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنی زندگیاں گزار دی اور پوری زندگیاں قربان کر دی، ان کو تو بے وفا دکھا دیا جاتا ہے، اور جو بے وفا اور جو غدار گزرے ہیں ان کو با وفا دکھا دیا گیا ہے۔ تو وہاں تاریخ کو بالکل بدل دیا گیا ہے، اس لیے اس تاریخ کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے دونوں نظام تعلیم ہمارے تاریخ سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک راستہ بچتا ہے کہ ہم سن کر تاریخ کا علم ہمیں ہو جائے، لیکن وہ بھی سلسلہ ختم ہے، کیونکہ نہ تو ہم کسی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ بھئی کسی بزرگ سے ہمیں تاریخ سننے کو مل جائے، اور نہ کوئی تاریخ بیان کرتا ہے، نہ مساجد میں کوئی تاریخ بیان کرتا ہے، نہ کسی جلسے میں تاریخ بیان کی جاتی ہے، چیزوں سے بالکل کٹ گئے ہیں۔ اس لیے ناظرین، ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ ہم اس چینل کے ذریعے آپ حضرات کو تاریخ کا مطالعہ کرائیں، کیونکہ جب ہم سب انٹرنیٹ سے اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، جب ہم موبائل کا استعمال کر ہی رہے ہیں، ہم یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، ان سب چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں ہم ان کے ذریعے دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے ذریعے تاریخ کا بھی مطالعہ کریں اور اس کے ذریعے ہمیں تاریخ کا مطالعہ ہو۔ اب موبائل میں کتاب کا مطالعہ کرنا یہ بھی ایک مشکل سی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم قسط در قسط ایک مکمل تاریخ، کب کون بادشاہ بنا، کب کتنے دنوں تک کس نے حکومت کی، کب کس کی حکومت یہاں پر رہی، اور کس نے کیسی حکومت کی، کیسے منصفانہ فیصلے کیے، اور ملک کی بقا اور ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کیا، تو قسط در قسط انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ حضرات ہمارا مکمل تعاون کریں گے۔ بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ تاریخ کو جان سکیں۔ کوشش رہے گی کہ معتبر اور مستند تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے، اور اگر آپ حضرات کا مطالبہ ہوگا تو حوالہ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا مکمل تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔